سورہ حلاقہ کی تلاوت کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ اگرچہ پورا سورہ بیان کرنا بہت مشکل ہے، بہت طویل سورہ ہے، لیکن یہ 3 آیتیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ ایک خلقت کے بارے میں کہا کہ انسان تمہیں یاد ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ تمہارا ذکر ہی نہیں تھا، تم قابل ذکر ہی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر کیا کیا؟ انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو خلق کیا من نطفۃ امشاج، مخلوق نطفے سے، ثم نبتلی، پھر ہم نے آزمایا، امتحان لیا، اس کے بعد وجعلناہ سمیعا بصیرا، اس انسان کو جو قابل ذکر نہیں تھا ہم نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا، دیکھنے والا بھی سننے والا بھی۔ اس کے بعد ہم نے وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا، ایک طرف شکر کا راستہ، ایک طرف کفر کا راستہ، ان دونوں راستوں میں سے جس راستے پہ چلے انسان کو اختیار دے دیا، لیکن اس کے باوجود کہ ہم نے اختیار دیا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ شکر کے راستے پہ چلے، سعادت کے راستے پہ چلے، صراط مستقیم پہ چلے۔ کیوں؟ سعادت کا راستہ خدا تک پہنچتا جاتا ہے، صراط مستقیم کربلا سے گزر کر جنت تک پہنچتا ہے، راہ حق خدا کی معرفت تک ہمیں پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے سعادت کے راستے کا انتخاب کیا خدا نے، اس کے لیے انبیاء، کتابیں اور اوصیاء کا خدا نے وسیع انتظام کیا کہ تاکہ کوئی عذر پیش نہ کر سکے، اور جو انسان عذر پیش کرے گا اس کے لیے باطنی ہادی رکھ دیا، اس کے اندر ہادی رکھ دیا، اس کے اندر ضمیر رکھ دیا، عقل رکھ دی، چھٹی حس اس کو دے دی اس کے ذریعے سے، اور اس کے بعد خدا نے کہا ہم نے الہام بھی کر دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام بھی کیا۔ تو کسی کو انسان نے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ ہدایت خدا کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے، اور جس کو ہدایت نہ ملے گمراہی ہے، اندھیرا ہے، ظلمت ہے، جہالت ہے، وہ بدبختی اور تنزلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہدایت انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور یہی ہمارے نبی کا اخلاق تھا، حلم تھا، آپ کا کردار تھا، آپ کی سیرت تھی کہ آپ امت کے اذیت و آزار دینے پر امت کو بددعا نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر پتھر لگنے پر، کانٹوں پہ چل کر اوجری پھینکی جائے تب بھی آپ ایک ہی دعا کرتے تھے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، خداوندہ میری امت کے لوگوں کو تو ہدایت جیسی نعمت دے تاکہ یہ مجھے پہچان لے، تاکہ ان سے ظلمت دور ہو جائے، جہالت دور ہو جائے، مجھے پہچان لے اور میرے راستے پر جو تو نے انتخاب کیا ہے وہ چلے، یہ چاہتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بہت سے اقوال موجود ہیں، آج ایک قول کی تشریح کروں گا۔ راہ سعادت رسول اللہ کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، شکر کا راستہ بھی یہی ہے۔ جس راستے کا انتخاب کرتا ہے وہی دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہے۔ تو آپ نے 2 جملات میں فرمایا، اگر تم راہ سعادت پہ چل کر عزت پانا چاہتے ہو، مقصد میں کامیابی چاہتے ہو، منزل تک پہنچانا چاہتے ہو، ایک کام کرو۔ کیا کرے؟ فرمایا اعز الامر اللہ ویعزک اللہ، 2 جملات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم خدا کے حکم کو عزت دو، خدا تمہیں عزت دے گا۔ حکم الہی کو عزت دو۔ حکم الہی کیا ہے؟ 2 حکم الہی ہے، ایک اوامر ہے جن کو واجبات کہتے ہیں، اوامر لکھتے ہیں یہ کام کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی منکر کرو، صلہ رحمی کو انجام دو،
حقوق کو ادا کرو، یہ ایک امر ہے، اس کو عزت دو، اس کو اہمیت دو. اور ایک نواہی ہے، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، ظلم نہ کرو، گناہ معصیت کی طرف نہ جاؤ، غیبت نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض، تکبر، یہ چیزیں نہ کرو. بس یہ دو باتیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ تم خدا کے امر کو عزت دو، خدا تمہیں عزت دے گا. وہ عزت ایسی عزت ہوگی دنیا میں بھی تم باعزت ہو جاؤ گے، آخرت میں اس سے زیادہ عزت مل جائے گی. کیوں؟ عزت کا منبع خدا ہے، عزت کا سرچشمہ خدا ہے. دنیا اگر آج ہمیں عزت دیتی ہے تو کل یہ عزت ہم سے واپس بھی لے لیتی ہے. آج اگر کسی کو عہدے پہ بٹھا دیتی ہے دنیا، کل اس عہدے سے اس کو گرا بھی دیتی ہے. لیکن جس کو خدا کسی مقام پہ بٹھائے، کسی عزت کی منزل پہ لا کے کھڑا کر دے، ساری دنیا مل جائے، اس کی عزت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اس کی عزت میں اضافہ. تاریخ ہمارے سامنے ہے، مولا کائنات کو خدا نے وہ عزت عطا کیا جو نہ کسی نبی کو عطا کیا، نہ کسی امام کو، نہ کسی معصوم کو. وہ عزت کتنی بڑی عزت ہے کہ علی کی ولادت کے لیے خدا نے کسی عام گھر کا انتخاب نہیں کیا، اپنے گھر کا انتخاب کیا. علی آئے میرے گھر میں. جس گھر کو پاک صاف رکھنے کے لیے 2 انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے، طاہر بیتیا للعاکفین والراکعین والرکع السجود. جناب ابراہیم و جناب اسماعیل کو اس گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو، رکوع کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو جس چیز کو ہم پاک کریں وہ پاک و پاکیزہ ہو جاتی ہے. تو جس گھر کو خدا کے 2 انبیاء پاک کر لے، کتنا پاک ہوگا. اس پاک گھر میں علی کی ولادت ہوتی ہے تو علی کی ولادت سے جہاں علی کی طہارت ظاہر ہوتی ہے، وہاں علی کی مادر گرامی کی طہارت بھی ظاہر ہو جاتی ہے. اتنی عزت دی. رسول نے اپنے ہاتھوں کو رنگ کے دکھایا. لیکن ایک وقت آتا ہے نماز سے جمعے کے خطبوں میں نعوذ باللہ علی کو گالی دینا واجب قرار دیا. 35 سال بعد روایت میں اس سے زیادہ. نماز جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک علی کو برا برا نہ کہے، جب تک علی کی توہین نہ کرے، جب تک اہل بیت کی مخالفت نہ کرے. اتنا عرصہ علی کو برا بلا کہنے کے باوجود علی علی ہی رہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کو عزت ان دنیا والوں نے نہیں دی تھی، خدا نے عطا کی تھی. یہ عزت بہت عظیم ہے. مومن کو اگر کوئی کچھ کہتا ہے وہ خود ذلیل ہو جاتا ہے، مومن کو خدا نے عزت دی دی. تو پس رسول اللہ فرماتے ہیں حکم الہی کو اہمیت دو، عزت دو، خدا تمہیں عزت دے گا. جب خدا تمہیں عزت دے، وہ عزت نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس مقام سے تمہیں گرا سکتا ہے. اگر کوئی حسد کرتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، وہ چھیننا جو چاہتا ہے نا، وہ ذلیل سے ذلیل تر ہوتا جاتا ہے. تیری عزت میں خدا اضافہ کرتا جاتا ہے، عزت بڑھتی جاتی ہے. تو بس کے ضروری ہے حکم الہی کو اہمیت دو، عزت دو. نماز کو عزت دو، روزے کو عزت دو، حج کو عزت دو، مجالس کو عزت دو، ذکر اہل بیت کو عزت دو. کیوں؟ یہ سب کچھ عبادات ہیں. عبادات عزت کے بغیر، اہمیت کے بغیر، تاکید کرنے کے بغیر، اخلاص کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. تو جتنا عزت دو گے انسان، اتنا خدا اس کو عزیز بناتا ہے. اب اس کے بعد یہ رسول کا ارشاد ہے. اب ہم اس کی تشریح میں آ جائیں تو حکم الہی کے لحاظ سے 2 لوگوں کے 3 گروہ ہیں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس گروہ میں ہیں. یہ سب سے اہم چیز ہے. 3 گروہ ہیں. پہلا گروہ اطاعت گزاروں کا گروہ. جیسے خدا کا امر ہوتا ہے فوراً اطاعت کرتا ہے وہ گروہ. تأمل بھی نہیں کرتے وہ لوگ، سوچتے بھی نہیں نفع ہے یا نقصان، دیر ہے یا
جلدی نہیں، جیسے حکم ملتا ہے ویسے وہ عمل کرتے ہیں، حکم الہی کی سر سوزن مخالفت نہیں کرتے، یہ گروہ حکم الہی کے مطابق۔ اب اس کی مثال قرآن سے دیکھیں، جب جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے اپنے خواب کا ذکر کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک ماذا تری، اے بیٹا اسماعیل میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا بتاتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ تو چونکہ اسماعیل جانتے تھے نبی کا خواب بھی ایسا ہے جیسے وحی نازل ہوئی ہے، معصوم کا خواب بھی حجت ہے، تو اسماعیل نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو خدا کا حکم ہوا ہے فوراً اس حکم پہ عمل کرو، انشاءاللہ میں صابرین میں سے رہوں گا، میں صبر کروں گا۔ ادھر خدا کا حکم ہوتا ہے باپ پر، بیٹا کہتا ہے جلدی کر، حکم پہ عمل کرو، اور حکم پہ عمل کرنے میں تاخیر نہ کرو، اور پھر واقعات بہت ہیں کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اپنی آنکھوں پر بھی باندھ دو، میری ماں کو پتہ نہ چلے تاکہ کہیں رکاوٹ نہ آ جائے۔ جبکہ ہم چاہتے ہیں کوئی حکم ہو نا جہاں پہ کوئی جان کا مسئلہ ہو یا کوئی خطرہ ہو، چاہتے ہیں کہ اس میں تاخیر ہو جائے، وہ دیر ہو جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے۔ لیکن وہ گروہ جو حکم الہی کو عزت دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، کتنی رکاوٹیں آئی ابراہیم و اسماعیل کی راہ میں، خود شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ دو روایتیں، پہلی روایت میں 3 مرتبہ شیطان روکتا ہے جناب اسماعیل کو، جناب ابراہیم کو، جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہو، یہ خواب ہے، خواب پہ بھی کوئی عمل کرتا ہے؟ آپ کو یقین ہوا یہ شیطان ہے، آپ نے پتھر برسایا، بھاگ گیا، دوسری جگہ بھی آیا، تیسری جگہ بھی آیا، یہ روایت ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بڑا شیطان جو مینا اور مکہ کی حدود میں ہے، آج بھی ہے، دریا مارتے آدھی جاتے، اس نے جناب ابراہیم کو روکا، ابراہیم نے 7 پتھر اعوذ باللہ پڑھ کے مارا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد درمیانہ شیطان جناب اسماعیل کو رونے کے لیے آیا، تیری جوانی پہ مجھے رحم آتا ہے، تیرا بابا تجھے ذبح کر رہا ہے، کیا تمہاری عمر عزیز نہیں، کیا زندگی کی زندگی بالذت نہیں؟ جناب اسماعیل سمجھ گئے یہ شیطان ہے، پتھر مارا، بھاگ گیا۔ اس کے بعد اس نے جناب حاجرہ کو ورگلایا اور جناب حاجرہ کو لے کے آیا، اور جو چھوٹا شیطان ہے اس جگہ پہ حاجرہ پہنچی تو حاجرہ نے فوراً اپنی عقل سے کام لیا، کہا ابراہیم کوئی عام آدمی نہیں، خلیل خدا ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ناحق کسی کو ذبح کر دے؟ یقیناً اس میں مصلحت ہے، یقیناً اس میں حکم الہی ہے، اور یہ شیطان ہے جو مجھے ورگلا بھی رہا ہے اور نبی کے کام میں رکاوٹ بھی ڈال رہا ہے۔ جناب حاجرہ نے بھی پتھر مارے، ساتھ شیطان بھاگ گیا۔ جب تینوں شیطان ناکام ہوئے، ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے، حکم الہی کو اہمیت دیتے ہوئے، تو خدا کو بس اتنا ارادہ کرنا اتنا پسند آ جاتا ہے، اسماعیل کی جگہ دمبا ذبح ہو جاتا ہے اور وہ ذبح عظیم قرار دے تک حسین تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حکم الہی پر عمل کرنے رکاوٹیں آ جاتی ہے، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ اول وقت پر نماز کے اٹھنا چاہے، 100 کام یاد آ جاتے ہیں، 100 باتیں، 100 ضروری چیزیں، لیکن یہ وہ شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ روزے کا مسئلہ آ جائے، گرمی، پیاس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے۔ کار خیر میں کچھ خرچ کرنا چاہے، خمس دینا چاہے، زکات دینا چاہے، یا کہیں مسجد امام بارگاہ کسی مدرسے میں دینا چاہے، شیطان فوراً آ جاتا ہے تمہارے مال میں کمی ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلان بیٹی کو کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو حصہ دینا ہے، وہ کاروبار، یہ کاروبار، رکاوٹیں ڈالتا ہے۔
لیکن مومن جب حکم کو اہمیت دیتا ہے تو شیطان کے وسوسوں کو اپنے سے دور کر دیتا ہے. اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھ کے جس طرح ابراہیم نے آل ابراہیم نے شیطان کو دور کر کے حکم الہی پہ عمل کیا ہے، مومن بھی وہی ہے جو اعوذ باللہ پڑھ کے شیطان کو دور کر دیتا ہے، حکم الہی پہ عمل کرتا ہے. تب جا کے وہ امر الہی پہ عمل کرنے والے پہلا گروہ جو مقربین کا گروہ ہے، جو خدا کے نیک بندوں کا گروہ ہے، جو خدا کی رضایت پانے والے لوگ ہیں، جو اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو حقیقی حسینی ہے، حقیقی کربلائی ہے، جو راہ سعادت پہ چل رہے ہیں. راہ سعادت میں نے کل عرض کیا جہاں چلنا آسان ہے وہاں رکاوٹوں کو دور کرنا بہت مشکل ہے. راستے کو پانا مشکل نہیں. حسین کا راستہ سعادت کا راستہ حق کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ حق کا راستہ ہے، لیکن اس پہ جب چلنے لگ جاتا ہے انسان، شیطان رکاوٹیں ڈالتا ہے. شیطان صرف جنات میں سے نہیں، من الجن والانس. سورہ آخری ناس پڑھ لیجیے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. دلوں میں وسوسے پیدا کر دیتا ہے شیطان. اب وہ شیطان جنات میں سے بھی ہے، انسانوں میں سے بھی ہے. دوست ہے نا ساتھ میں تھے، بھائی آزان ہو گئی نماز کے، چل آپ نماز پڑھ لیں گے، ابھی یہ کام کرو، یہ کھیل کھیلو، یہ باتیں کرو. وہ جنات میں انسانوں میں سے. خمس و زکات کوئی وہاں سے کوئی خدا کے نام خرچ کرتا ہے، چاہتا ہے دوسرا کہتا ہے یار تمہارے بچے نہیں ہیں، گھر کی ضروریات نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں، رکاوٹیں ڈالتا ہے. ابھی مجلس میں جانا ہے، وقت پہ مجلس شروع ہو رہی ہے، کہتے ہیں یار آخر میں جائیں گے، پتہ نہیں مجلس کب شروع ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، آخر میں پہنچ جائے کافی ہے. رکاوٹیں ڈالتا ہے. ہر رکاوٹ کو دور کر کے مجلس میں آئے، ہر بہانے کو ترک کر کے مسجد میں جائیں، ہر وسوسے کو ختم کر کے خدا کی اطاعت میں آگے بڑھے تو وہ مقربین میں شامل ہو جاتا ہے. وہ حکم الہی کو عزت دینے والا بن جاتا ہے، اور جو اپنے عمل سے حکم الہی کو عزت دیتا ہے خدا ہر منزل پہ اس کو عزت عطا کرتا ہے. یہ چیز ایک گروہ ہے جو حکم الہی سے گریزاں پہلو تہی بہانے، کوئی بہانہ مل جائے وہ حکم کو چھوڑ دیتے، کوئی بہانہ مل جائے وہ حکم میں عمل نہیں کرتے، جبکہ پتہ ہے یہ حکم ہے، جبکہ پتہ ہے. اب اس کی واضح مثال چونکہ ایام قریب گزرے ہیں، غدیر کا میدان ہے. رسول اللہ نے اپنے ہاتھ پہ بلند کر کے فرمایا تھا، میں نے بولتا مولا خواجہ مولا. سب نے دیکھا بھی تھا، سب نے پہچانا بھی تھا، رسول نے اقرار بھی لیا تھا، لیکن بعد میں وہی لوگ بہانے سے انکار کرنے لگے. اگر علی کو بنائیں گے تو کہیں گے یہ ان کا ابن عم ہے، ان کا داماد ہے، لوگ کیا کیا باتیں کریں گے، ہم اپنی مرضی سے بنائیں. غدیر کو چھوڑ دیا، سقیفے کو لے لیا، بہانے سے. اسی طرح جب مولا حسین جا رہے ہیں مکے سے کربلا کی طرف، وہاں پہ دو افراد ملے. ایک کا نام عمر ابن وقاص، ایک کا نام شاید اسی طرح ہے، وہ حریب ثانی کا بیٹا ہے. ان میں سے آگے بڑھا، مولا آپ اپنے سینے سے کپڑا ہٹا دے تاکہ میں آپ کے سینے کا بوسہ لوں، کیونکہ میں نے رسول خدا کو آپ نے آپ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دیکھا ہے، مجھے رسول خدا کی خوشبو آتی ہے. آپ نے سینہ کھول لیتے ہیں، وہ بوسے لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اچھا اتنا تم احترام کرتے ہو، اتنا تم مجھے مانتے ہو، آؤ میں کربلا جاؤ، میرے ساتھ چلو. جب کہا نا امام نے آؤ میرے ساتھ چلو، وہ کہتا مولا نہیں، اب حالات ٹھیک نہیں ہے، میں سیاسی معاملات میں مداخلت دینا نہیں چاہتا، میں سیاسی بننا نہیں چاہتا، میں ان تمام چیزوں کا تعلق رہ کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں. رسول مانتے ہیں کہ تم رسول کی بوسگاہ کی تو عزت کرتے ہو، لیکن حکم رسول کی تم مخالفت کر رہا ہے. چھوڑ جاتا ہے. عمر ابن عاص، وہ جب مولا وہاں سے گزرے تو وہ وہاں جو جن کے پاس بیٹھا ہوا تھا نا، وہ کہتا ہے اگر تم پوری کائنات میں
تمام مخلوقات میں افضل المخلوقات، اشرف المخلوقات کو دیکھنا چاہتے ہو، یہ حسین جا رہے ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے اتنا مانتے ہو، آؤ میرے ساتھ کربلا چلو۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے نہیں جانا، مجھے یہ کام ہے، وہ کام ہے، یہ سلسلہ وہ سلسلہ ہے، ادھر بھی تعلقات ہے، ادھر بھی تعلقات ہے، 100 بہانے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تو میرا گھوڑا آپ لے جائیں، میری تلوار لے جائیں۔ امام فرماتے ہیں نہ مجھے گھوڑا چاہیے، نہ مجھے تلوار چاہیے، مجھے تم چاہیے، مجھے انسان چاہیے، مجھے خدا کے بندے چاہیے جو گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت کے راستے پہ آ جائے، جو ضلالت کو چھوڑ کر راہ حق پہ آ جائے۔ بہانے کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہانے۔ نماز کا وقت آتا ہے، کپڑے نجس سے، یہ ہے وہ ہے، 100 بہانے۔ روزہ کا وقت آتا ہے، 100 بہانے۔ خود زکات و واجبات ادا کرنے کا وقت آتا ہے، 100 بہانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہانے سے حکم الہی سے گریزاں۔ یہ گروہ وہ ہے جو سب سے بدبخت اور منفور ترین گروہ ہے، مانتے بھی ہیں عمل بھی نہیں کرتے۔ مولا حسین کو مانتے لیکن مولا حسین کے احکامات کو نہیں مانتے، مولا علی کو مانتے مولا علی کے فرامین کو نہیں مانتے، خدا کو مانتے احکامات الہیہ کو نہیں مانتے۔ یہ ایسا ہے جیسے وہ خدا کو نہیں مانتا، اہل بیت کو نہیں مانتا۔ ماننے کا مطلب عمل کرنا ہے، اور جب تم عمل کرو گے وہی عمل تمہاری عزت کا سبب بنے گا، وہی عمل تمہیں راہ حق پہ گامزن رکھے گا، وہی عمل تمہیں راہ سعادت پہ چلے گا، وہی عمل جہاں تجھے خدا تک پہنچے گا، وہی عمل صالح تجھے جنت تک بھی پہنچا دے گا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث سے میں تفصیل نہیں کروں گا۔ یہ دوسرا گروہ ہے حکم الہی کی مناسبت سے۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو نہ عمل کرتے ہیں، نہ احکامات کو توجہ سے سنتے ہیں، بلکہ وہ دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، ضرر پہنچاتے ہیں، دین کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں۔ وہ منافقین کا گروہ ہے۔ منافقین کا گروہ مولا علی کے دور میں خوارج، جو مولا علی کے ساتھ صفے میں لڑ رہے تھے، وہی مولا علی کو نعوذ باللہ کافر کہنے لگے، اور مولا علی کو چھوڑ کے چلے گئے اور واجب القتل جاننے لگے۔ یہ ہے وہ جو دین کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اگر منافق ہو جائے نا، منافق نے سب سے بڑا نقصان پہنچایا دین کو، اسلام کو۔ منافقین نے مومنین کو، دین کو، اسلام کو، اہل بیت کو بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ ایک منافق کے ذکر کروں گا، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، اتنا بڑا منافق، ہر کام میں رسول خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ منافق کی نشانی کیا ہے؟ سامنے آ کے تعریف کرے، پیچھے جا کے مخالفت کرے، سامنے آ کے جھک جھک کے سلام کرے، پیچھے جا کے ایک بیان کرے، وہ منافق ہے۔ سامنے آ کے کہ میں ہی ہوں آپ کے لیے سب کچھ، پیچھے جا کے کام خراب کر دے۔ ابی ظالم بڑا منافق تھا، اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ جنگ احد میں رسول خدا نے 4000 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جمع کیا مدینے سے، لیکن اس منافق نے درمیان میں گھس کر ایسی منافقت کی ہر ایک سے کہا ہم نے نہیں جیتنا، وہاں اتنے لشکر ہیں، اتنے پہلوان ہیں، اتنا اسلحہ ہے۔ لوگوں کو ایک ایک کر کے اس نے گمراہ کرنا شروع کیا، جب تک لشکر مدینے سے 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر احد کا میدان ہے، پہنچتے پہنچتے اسی ایک منافق نے 300 افراد کو گمراہ کر دیا، 300 افراد کو واپس جانے میں مجبور کر دیا۔ آگے بعد میں 700 رہ گئے، ان 700 میں سے بھی 50 جو درے پہ کھڑے تھے، حکم تھا جیت ہو یا ہار ہو تم نے اس درے سے نہیں اترنا، تیر انداز تھے، آجوں کو پتہ ہے وہ درہ ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ لیکن جب پہلی جنگ میں پہلے حملے میں اسلام کو فتح ملتی ہے تو پھر مال غنیمت جمع کرنے لگتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کہتے ہیں بھائی یہ تو غدر مال غنیمت جمع کر کے لے کے جائیں گے، ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور ان میں سے 3 یا 4 افراد رہ گئے جو رسول کے حکم کے پابند تھے۔ واقعہ سب اترے
اس سے دشمن نے ایسا فائدہ اٹھایا، عقب سے بے توجہی میں غفلت میں ایسا حملہ کیا کہ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا۔ اسی میں رسول خدا کے دندان والے شہید ہو گیا۔ شیطان نے اعلان کر دیا قتل محمد، باقی سب بھاگتے ہوئے تو کوئی ادھر بھاگ رہا کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، لیکن علی ہی تھے جو حکم الہی کے پابند تھے، رسول کی حفاظت میں ایسے آپ تلوار چلا رہے تھے، اتنے زخمی ہوئے تھے، آپ کے زخموں سے خون فوارے کی طرح نکلتا تھا، لیکن رسول کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دفاع بھی کر رہے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے، رسول کے اس سہارے سے اس عصا سے آپ جان لڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو تلوار بھی وہیں سے ملتی ہے، آپ کو لقب بھی وہیں سے ملتا ہے۔ تو بس جس نے حکم الہی کو پابندی سے اہمیت دے کر عزت دے کر عمل کیا، اس کا مقام بھی احد میں واضح ہوا۔ جو بھاگ گئے منافقت بھی کی، ان پر بھی لعنتیں اور ان کی مذمت بھی واضح ہوئی کہ جنہوں نے منافقت کی فرار اختیار کیا ان کی مذمت میں آیت نازل ہوئی۔ علی نے حکم الہی پہ جان قربان کر کے عمل کیا تو خدا نے ذوالفقار بھی عطا کیا، لافتہ کا لقب بھی عطا کیا۔ تو بس حکم الہی کے مطابق انسان کو پہلے گروہ میں ہونا چاہیے کہ ہر حال میں حکم الہی کا عمل کرے، کیونکہ ہماری خلقت کا مقصد ہی حکم الہی کا عمل ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث چھوٹی سی ہے، امام سجاد علیہ السلام کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اطاعت الولاۃ تمام العزہ، یہ بھی عزت کے بارے میں ہے، راہ سعادت کی بات کر رہا ہوں، اور یہ آخری مجلس ہے، اور بس ہم نے یہی جو باتیں میں نے بھی اپنی ہدایت کے لیے اپنی اصلاح کے لیے بیان کیا، آپ کو بھی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے سنیں، اور یہی وہ موقع ہے جو اہل بیت نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دوسری اقوام کو ایسا موقع کہیں نہیں ملتا۔ یہ خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ذکر اہل بیت کے بہانے، ولادت کے بہانے، شہادت کے بہانے ہم خدا کے احکامات کو بیان بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ سعادت خدا نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے، اس سعادت پہ شکر الہی بجا لائے۔ تو بس یہ ایام تبدیلی کے ایام، یہ ایام ہدایت پانے کے ایام، یہ ایام اپنی اصلاح کرنے کے ایام، وہ کہاں سے کریں؟ کردار اہل بیت سے، فرامین اہل بیت سے، راہ سعادت پہ پہلے تلاش کریں، اس پہ چلیں، اور کہیں راہ سعادت سے کو ہم گم نہ کر دیں۔ تو بس مولا سجاد فرماتے ہیں کہ تمام عزت، مکمل عزت ولی کی اطاعت میں ہے۔ توجہ کریں، اطاعت الولاۃ تمام العزت۔ ہم کہتے ہیں دولت چاہیے، حکومت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، تاکہ دنیاوی لحاظ سے عزت مل جائے، وقتی عزت ہماری نگاہ میں ہے۔ امام ابدی عزت کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی عبادت عزت، دنیا کی عزت، اس کی امام بات کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں کہ ولی کی اطاعت کرو، تمام عزتیں اسی میں ہے۔ جو تم عزت چاہتے ہو، جو تم مقصد چاہتے ہو، جو تم منزل چاہتے ہو، کہ تم ولی کی عبادت کرتے جاؤ، خدا عزت بھی دے گا، کامیابی عطا کرے گا۔ خدا نے ضمانت دی ہے، روایات بہت زیادہ ہے۔ اب جب کہا کہ ولی کی ولایت کی اتباع، پیروی، یہ تمام مکمل عزت ہے۔ اب ہم ولایت کی بات کریں تو 4 قسم کی ولایت ہے۔ ایک ولایت منفور ترین ہے، مذمت ہے کی، باقی 3 ولایتیں بہت اہم ہیں۔ ایک ولایت شیطانی، شیطان کی ولایت، ان الذین من اولیاء الشیطان، قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے اولیاء ہیں، شیطان کے دوست ہیں، شیطان سے کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک جگہ پر ہے کہ شیطان یوحون الی اولیائہ، کہ شیطان اپنے دوستوں پر وحی کرتا ہے، یعنی ان پر وسوسے ڈالتا ہے، ان کے ذہنوں میں خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بس ایک ولایت شیطانی ہے کہ شیطان اپنی ولایت کے ذریعے سے، سبز باغ دکھانے کے ذریعے سے، وسوسوں کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، جنت سے دور کرتا ہے، خدا سے دور، دین سے دور، اس کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ یہ ایک ولایت۔ ایک ولایت رحمانی ہے، خدا کی ولایت،
انما ولیکم اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں، خدا تمہارا ولی ہے، خدا تمہارا سرپرست ہے، خدا تمہارا حاکم ہے۔ پر جو خدا کی حاکمیت میں زندگی گزارتا ہے وہی خدا کا مقرب بنتا ہے، وہی خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تیسری ولایت، ولایت رسول، انما ولیکم اللہ ورسولہ، جہاں اللہ تمہارا ولی ہے وہاں اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، تمہارا سرپرست، حکمران، تمہارے اوپر اولاد میں تصرف رکھنے والا رسول ہے، جو رسول کی پیروی کرتا ہے، سیرت پہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ من اطاع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے خدا کی اطاعت کی۔ اس کے بعد ایک ولایت معصوم، ولایت امام، امام کی ولایت ہے، وہ اولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے نا، ان کی ولایت تم پہ لازم ہے، ان کی ولایت کے مطابق چلے، ان کی سیرت کو اپنا لے۔ بس تین ولایتیں بہت اہم ہیں، انما ولیکم اللہ، خدا تمہارا ولی، ورسولہ، رسول تمہارا ولی، واولی الامر منکم، جو تم میں سے اولی الامر ہے، صاحب امر ہے، وہ تمہارا ولی۔ بس ان کی ولایت میں زندگی گزارو، تم خدا کی رحمت میں رہو گے، خدا کی نعمتوں میں رہو گے، خدا کی نظر کرم تم پہ رہے گی۔ اگر تم یہیں سے اٹھ کر اگر ولایت شیطانی میں جاؤ گے، قہر الہی نازل ہوگا، عذاب الہی نازل ہوگا۔ اب یہاں جملہ عرض کروں، اب ولایت باقی مومنین سے گزارش ہے کہ اندر جگہ ہے، باہر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے اور صلوات پڑھتے ہوئے تاکہ آنے والوں کو جگہ مل جائے۔ صلوات پڑھے ورنہ بس میں مکمل تک صلوات پڑھے ورنہ محمد بس آج ایک مجلس سے اس میں آپ کو ہم زحمت دیں گے، بس زحمت برداشت کریں، جتنی زحمت برداشت کریں گے اتنا اجر زیادہ ہے۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں یہ مجالس وہ مخلصانہ مجالس ہیں، وہ مقرب مجالس ہیں۔ یقین سے کہوں گا کہ اس مجلس میں یقیناً جناب زہرا بھی آتی ہوں گی، اہل بیت بھی آتے ہوں گے، تو اس لیے کہ اہل بیت ان مجالس میں جاتے ہیں جہاں پہ حقائق بیان ہو، جہاں ہدایت بیان ہو، جہاں امر بالمعروف ہو، نہی منکر ہو، جہاں رائے حسین بیان ہو، رائے اہل بیت بیان ہو، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے دے کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ موضوع خشک ہے، یہ پھر وہی نماز روزے کی باتیں کرتا نہیں، جس طرح آپ شوق سے سن رہے ہیں اور میں اپنے جذبے کے مطابق کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میری دعا یہ ہے کہ جہاں آپ سن کے عمل کریں گے وہاں خدا آپ کو اجر دے، وہاں گناہگار کو بھی تھوڑا بہت اجر عطا کرے۔ تو بس یہ چند جملات ہیں آج کی رات ہے، اس کے بعد پھر پتہ نہیں آئندہ سالہ کو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ذکر حسین ہوگا۔ ہاں یہ مجالس ہوں گی، ہم آئیں گے جائیں گے، لیکن حسین باقی رہے گا، حسینیت باقی رہے گی۔ لیکن ہم کوشش کریں حسینیت کے دائرے میں آ کر ہم بھی ہمیشہ باقی رہیں، ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں۔ تو بس میں نے عرض کیا، ایک خدا کی ولایت، ایک رسول کی ولایت، ایک اماموں کی ولایت، ان کے مطابق چلو تو پھر کامیاب۔ شیطانی ولایت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک جملہ قرآن نے کہا، اگر ان ولایتوں کے بارے میں ما ان تنازعتم فیما، اگر اولی الامر منکم فان تنازعتم فیہ فردوہ الی اللہ والرسول، اگر اس ولایت کے بارے میں تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کوئی کہتا ہے ولایت ہے، کوئی کہتا ہے ولایت ہے، ولایت سے مراد حکومت ہے، تصرف غلامی تصرف ہے، ولایت سے مراد محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، تو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو پھر اپنی مرضی سے تشریح نہ کرنا، اس مسئلے کو لے کر رسول خدا کی طرف جاؤ، تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ تو اب ہم اختلاف کر رہے ہیں، دنیا اختلاف کر رہی ہے، یہ ولایت ہے
یا ولایت ہے؟ اب آئے ہم رسول خدا کے پاس جائیں، یا رسول اللہ یہ ولایت ہے یا ولایت ہے؟ رسول نے فرمایا، رسول یہی فرماتے ہیں، کیا تمہیں پتہ نہیں میں نے غدیر میں کس چیز کا اقرار لیا تھا؟ میں نے ولایت کا اقرار لیا تھا، ولایت کا نہیں لیا تھا۔ میں نے دوستی کا اقرار نہیں لیا تھا، میں نے اولا بالتصرف کا میں نے اقرار کیا تھا، میں نے اپنی محبت کا اقرار نہیں لیا تھا، میں نے اپنی حکمرانی کا میں نے اقرار لیا تھا۔ بس یہاں پہ جھگڑا نہ کرنا، جہاں بھی ولایت کی بات ہو بس یہ ذہن میں رکھنا، من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، جس کا میں اولا بالتصرف، النبی اولا بانفسکم، قرآن کہتا ہے نبی تمہارے نفسوں کو تم سے زیادہ حق رکھتا ہے، تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ بھائی یہاں یہ بات مکمل۔ اب ہم ولایت پہ عملی صورت میں آ جائیں، یہ ہے عقائد کی بات، ولایت رحمان، ولایت رسول، ولایت امام۔ اب عملی میدان میں اسی کو کور کروں، عملی میدان میں آئے تو پھر عمل کے لحاظ سے ولایت 4 قسموں پر ہے۔ ایک ولایت محبت، محبت کا اہل بیت، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبت ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس محبت کو ہم اجاگر بھی کرتے ہیں، اور وہ محبت صرف ان کے ماننے والوں تک محدود نہیں، غیر مسلمین بھی وہ ولایت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کافر بھی محبت رکھتے ہیں۔ ہندو میں ایک پورا گروہ ہے جو حسینی برہمن کے نام سے ہے، محبت رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص آتا امام مہدی کے پاس جو عیسائی ہے، لیکن اس کو جب مامون نے بلایا، اس نے کہا کوئی خطرہ ہے تو سب سے پہلے میں امام کے ساتھ جا کر کوئی ہدیہ پیش کروں تاکہ میری جان بچے، ہے عیسائی لیکن امام سے محبت رکھتا ہے۔ اب پوچھے کسی سے، ہو سکتا ہے امام تحت نظر ہے، مجھے کوئی پکڑ کے لے جائے، اس نے اپنی سواری کا سواری اگر یہ حق کا امام ہے نا مجھے ان کے دروازے پہ پہنچا دے، سواری کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی سواری اس کو لا کے امام کے دروازے پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اس نے کہا یہ پہلی نشانی، پہلی دلیل۔ اس کے بعد دروازہ کھلا، غلام آیا، تم یوسف ابن یعقوب ہو عیسائی؟ ہاں۔ کہا کہ یہ دوسری نشانی۔ کہا جو تیرے آستین میں جو امام کے لیے وہ ہدیہ ہے وہ دے دو۔ کہا یہ تیسری نشانی کہ پتہ چلا یہ حق امام ہے، لیکن امام کی خدمت میں جا کے سب کچھ دے دیتا ہے، ہدیہ پیش کرتا ہے امام کے، تو اسلام تو قبول کر۔ اب کس چیز کی کمی رہ گئی؟ وہ کہتا ہے وقت آنے پہ اعلان کروں گا۔ امام کہتے ہیں تو دلیل و نشانی ملنے کے باوجود مسلمان نہیں بنے گا، لیکن تیرا بیٹا مسلمان بھی بنے گا اور ہمارا حقیقی پیروکار بھی بن جائے گا۔ ایسا ہوا۔ تو اسی طرح امام فرماتے ہیں ہماری محبت فائدہ دیتی ہے غیر مسلمانوں کو بھی، لیکن دنیا میں آخرت میں صرف مومنین کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ ایک ولایت ہے۔ ایک ولایت مرجعیت ہے کہ اس ولایت کے ذریعے ہم رجوع کرتے ہیں ہر ایک کی طرف، علم میں رجوع کرتے ہیں، مسائل میں رجوع کرتے ہیں، مشکلات میں رجوع کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے حل میں رجوع کرتے ہیں، اولاد کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں۔ ہم غیر مسلمان بھی نہ ماننے والے بھی جب بھی کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے اس کو لے کے علی کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا جو مسلمانوں کا ایمان وہ کہتا ہے لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال میں امام صادق کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اگر میں مسلمانوں کا امام بنا ہوں انہی 2 سالوں کی برکت ہے جو میں نے امام صادق کے پاس رہ کے علم حاصل کیا۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں لولا علی اللہ ہلاک فلان، علی نہ ہوتے تو فلان ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ رجوع کرتے تھے، وہ بھی رجوع کرتا ہے۔ امیر شام بھی کتنی مرتبہ رجوع کیا۔ یہ سب رجوع کرنا، یہ سب رجوع کرتے ہیں، محبت سب رکھتے ہیں، اس کو بھی ولایت کہتے ہیں۔ اور ایک ولایت عامہ کہ جہاں پر حکمرانی کا حق دے، جیسے نبی کے لیے کہا النبی اولا بانفسکم، نبی تمہارے نفسوں پر، تمہارے مال پر، تمہاری اولاد پر تم سے زیادہ حق کا تصور رکھتے ہیں۔ وہ ولایت، حکمرانی ان کی، تصرف ان کا، حق ان کا،
جو ان کا حکم کرے ہو اس کے مطابق. تو بس یہ کیا ہے؟ یہ ریاست عامہ، حکومت کا حق بھی ان کو دینا، اس حکومت کے مطابق چلنا. یہ تیسری ولایت ہے. اور چوتھی ولایت، ولایت تصرف کے بہت اہم ہے. ولایت تصرف کہ اس ولایت میں ایسے داخل ہو جائے ولایت اہل بیت میں، اپنی مرضی پہ کبھی عمل نہ کرے. جب بھی عمل کرے اہل بیت کی مرضی کے مطابق عمل کرے. گفتگو بھی اہل بیت کی مرضی کے مطابق، کردار بھی اہل بیت کی مرضی کے مطابق، عقائد بھی اہل بیت کے مطابق، عمل بھی اہل بیت کے مطابق، گھر کا ماحول بھی اہل بیت کے مطابق، بچوں کی تربیت بھی اہل بیت کے مطابق، میاں بیوی کے حقوق کی ادائیگی بھی اہل بیت کے مطابق، صلہ رحمی بھی اہل بیت کے مطابق، دشمنوں سے رابطہ بھی اہل بیت کے مطابق، دوستوں سے تعلقات بھی اہل بیت کے مطابق، مومنین کے حقوق کی ادائیگی بھی اہل بیت کے مطابق، کاروبار بھی اہل بیت کے مطابق، اسی طرح ملازمت بھی اہل بیت کے مطابق، کمانا بھی اہل بیت کے مطابق، خرچ کرنا بھی اہل بیت کے مطابق. اپنی مرضی کو مکمل چھوڑ کر اہل بیت کی مرضی پہ چلے، اس کو ولایت تصرف کہتے ہیں. اب جو ولایت تصرف کے ذریعے سے اہل بیت کی ولایت پہ عمل کرے وہی سلمان فارسی بن سکتا ہے، وہی عمار یاسر بن سکتا ہے، وہی ابوذر بن سکتا ہے. اب جب اپنی مرضی کو چھوڑ کر اپنی تمام چیزوں کو ترک کر کے اہل بیت کی مرضی کے مطابق سلمان چلتا ہے تو سلمان کو ایک نہیں کئی منصب خدا عطا کرتا ہے. ایک منصب سلمان رسول کی امت کا لقمان حکیم بن جاتا ہے. ایک منصب سلمان اہل بیت میں شامل ہو جاتا ہے. اور دوسرا اہم منصب یہ ہے کہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہو جاتا ہے. یہ 3 ولایتیں ہیں. ان میں سے سب سے اہم ولایت تصرف ہے. اس کو ماننا ضروری ہے. ولایت ریاست عامہ کو کوئی مانتا تھا، کوئی نہیں مانتا تھا، وہاں پہ جھگڑا رہا، لیکن آخر میں باس میں مانا گیا. لیکن ولایت تصرف اپنا سب کچھ ان کے اختیار میں دینا، یہ سب سے اہم. جب سب کچھ اہل بیت کے اختیار میں دے دے تو پھر بس آخری بات، سب کچھ اہل بیت کے اختیار میں دے دے، اپنی مرضی کو چھوڑ دے. اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے اپنی زندگی کو اہل بیت کی مرضی یعنی خدا کی مرضی کے مطابق گزاری ہے کہ جب مختصر زندگی کو اہل بیت کی مرضی کے مطابق گزار لے تو موت سے لے کر ابدی زندگی جتنی طولانی تصور کرے اس سے زیادہ طولانی ہے. وہ پوری زندگی خدا اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کا موقع عطا کرتا ہے. اس کے لیے مولا حسین نے کربلا کو نمونہ بنایا. آج شب عاشور ہے، آج تو مصائب کی ضرورت نہیں. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے علاقوں میں بلتستان میں شب عاشور کا کہ جب سورج غروب ہوتا تھا، مغرب ہوتی تھی تو لوگ رونا شروع کر دیتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ شب عاشور ہے. مساجد نہیں، مجالس کے لیے آتے تھے، روتے ہوئے آتے تھے، ایسے جیسے کسی کا جوان بیٹا مر گیا ہے. آج میں نے دیکھا کچھ مومنین روتے ہوئے آ رہے تھے، مجلس شروع ہونے سے پہلے بھی رو رہے تھے. کیوں؟ ان کی نگاہ یہاں نہیں تھی، کربلا میں تھی. آج ہم اپنی نگاہ یہاں نہ رکھے، کربلا میں رکھے. کیوں؟ کربلا میں تمام بیویاں اپنے اپنے وارث کو سامنے رکھ کے وصیتیں کر رہی ہے. ایک رات کی مہلت مانگی ہے نا مولا حسین نے. اس رات میں الوداع بھی کیا، اس رات میں قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، اس رات میں خدا کی عبادت بھی ہوئی، اسی رات میں لوگوں کو جانے کی بھی اجازت دے دی. جس نے جانا ہے جاؤ. یہ سب حسین کے خون کا پیاسے ہیں. رات ایک پہر گزر جاتا ہے تو میں نے روایت میں پڑھا مولا حسین نے خیموں کا دورہ کرنا، معائنہ کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جناب زینب کے خیمے میں آئے تو زینب نے اپنے سامنے اور محمد کو بٹھایا ہوا تھا اور ان دونوں سے کہہ رہی تھی اے میرے لال،
جب کل ماموں پہ جان قربانی کا وقت آ جائے تو سب سے پہلے اپنی جان کو قربان کرنا ہے. مجھے ماں زہرا کے سامنے سے روبرو کرنا ہے. اگر لڑتے لڑتے عمر سعد کے خیمہ تک پہنچ جائے, اس ملعون کے سر کو تن سے جدا کر کے میرے بھائی کے خدمت میں پیش کرنا. میرے بھائی راضی ہو جائیں گے. بس وصیتیں کر رہی ہے, ان کو آمادہ کر رہی ہے. اس کے بعد مولا کہاں گئے, جناب قاسم کی ماں کے خیمے کے دروازے پہ پہنچے. فروات نے یتیم کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے, قاسم تم یتیم ہو حسن کے, میں بیوہ کی تم بیٹھ کے بیٹھے ہو, کہیں ایسا نہ ہو یتیم سمجھ کے حسین اجازت نہ دے تو پھر میں کیسے زہرا کے سامنے جا سکوں گی. کل سب سے پہلے قربان کر ہو جانا ہے. اماں صبح تو ہونے دینا, میں اپنے بابا کی شجاعت کا جوہر دکھاؤں گا. اس کے بعد چلتے چلتے کہاں پہنچے, ام لیلا کے خیمے پہ پہنچے. سامنے اکبر کو رکھا ہوا ہے, دیکھتی جاتی ہے, روتی جاتی ہے. دیکھ دیکھ کہتی اکبر, تو نے مجھے کبھی ماں کہہ کے نہیں پکارا, تو نے زینب کو ہی ماں کہا ہے, لیکن آج تم نے ماں کی لاج رکھنی ہے, ماں کی عزت رکھنی ہے. کل پہلے قربان ہونا ہے تاکہ ام لیلا کی عزت رہے, زہرا مجھ پر راضی ہو جائے. تمام خیموں کا معائنہ کیا بس احتساب کے ساتھ, لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا اس کے بعد مولا عباس نے بھی معائنہ کیا. تمام خیموں میں دیکھا کہ بیویاں اپنے اپنے وارث کو سامنے رکھ کے الوداع کر رہی ہیں, لیکن جب ایک خیمے میں عباس پہنچے تو دیکھا ام کلثوم رو رہی ہے. ام کلثوم کے ہائے میری قسمت, ہائے مجھ جیسی بدنصیب کون. آج ہر بیوی اپنے قربان تیار کر رہی ہے, اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. میرا نہ کوئی بیٹا ہے, نہ میرا کوئی شوہر ہے, کوئی میرے تو قربان ہونے والا نہیں. کل ماں زہرا کے سامنے کیا پیش کروں, بس یہ سننا تھا. عباس سر جھکا کے سامنے بیٹھ گئے. ام کلثوم کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گئے. بہن ام کلثوم اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دو, آج کے بعد میں آپ کی قربانی بن کے جاؤں گا. کل حسین کے سامنے مجھے پیش کر دینا, میں اپنی بہن ام کلثوم کی نیابت میں قربانی دوں. بس میں نے مکمل کیا. صبح عاشور ہوئی, جنگ شروع ہو جاتی ہے. پہلی جنگ میں 35 اصحاب شہید ہو جاتے ہیں, اور جب ظہر کا وقت ہوتا ہے ایک صحابی کہتا مولا ظہر کا وقت ہو گیا ہے. امام نے آسمان کے دیکھ کے فرمایا ہاں ظہر کا وقت ہو گیا ہے, خدا تجھے نمازیوں میں قرار دے. نماز جماعت قائم کی, 2 صحابیوں نے حفاظت کی. ادھر جماعت مکمل ہوئی, ادھر صحابی شہید ہو گیا. نماز کو اہمیت دی, یہ ہے حکم الہی کو اہمیت دینا. ایک ایک کر کے میدان میں جا رہا ہے. کبھی قاسم جا رہا, امام جا کے لاش لے کے آ رہے ہیں. کبھی اکبر کی لاش لے کے آ رہے ہیں. کبھی عباس کے وقت کی آواز پہ لبے کہہ کے جا رہے ہیں. کبھی ابن حبیب مظاہر, سب شہید ہو گئے. یہاں تک اصغر بھی تیر کا نشانہ بن گیا. امام تنہا رہ گئے. تو روایت میں ہے امام آخری وداع کے لیے خیمہ گائے. بس یہی آخری خدمت ہے, یہی چند باتیں ہیں. یقیناً زہرا بھی اس وقت کو یاد کر رہی تھی اور اپنی بیٹی زینب سے کہا تھا زینب تم حسین کی بہن نہیں ماں بھی ہو. جب کربلا میں آخری وقت آئے گا تم نے ماں بن کے کردار ادا کرنا ہے. شاید وہ وقت آ گیا ہے. حسین در خیمے پر رک کے کہتے ہیں السلام علیکم یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینہ و یا رقیہ علیکم
منی سلام، بیویو حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ حسین نے آخری سلام کیا، خیمے میں داخل ہوئے۔ بہن زینب وہ لباس جو ماں زہرا نے بطور امانت رکھے ہیں وہ لباس لے کے آؤ۔ ماں زہرا کے ہاتھ سے دھلے ہوئے لباس، معطر ہوئے لباس زینب نے لا کے حسین کے سامنے رکھ دیا۔ امام نے وہ بکچہ کھولا، کھول کر لباس کو سامنے رکھا۔ بہن دیکھ رہی ہے بھائی نئے لباس پہن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب سے رہا نہ گیا۔ زینب نے کیا دیکھا؟ حسین اس لباس کو تار تار کر رہے ہیں، لباس کو جگہ جگہ سے تار تار کر رہے ہیں۔ بھیا لباس کو کیوں تار کر رہے ہو؟ بہن زینب میری شہادت کے بعد یہ سب کچھ لوٹ کر لے جائیں گے، شاید یہ پرانا سمجھ کے میرے جسم میں چھوڑ جائے۔ لباس پہن لیا۔ جب لباس پہن لیا نا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، بڑھ کے کہتے بھیا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد آ گئی۔ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی زینب تم بہنیں نہیں بلکہ ماں بن کے کردار ادا کرنا ہے۔ جب میرے حسین پرانا لباس پہن لے تو میری نیابت میں حسین کو رخصت کرنا ہے۔ آؤ میں ماں کی نیابت میں رخصت کروں۔ اپنی ابا ہٹا دو۔ مولا نے ابا ہٹا دی۔ زینب نے امام کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ جب گلے کا بوسہ لیا، بہن یہ کیا ہے؟ کہا میری ماں زہرا نے کہا تھا یہ وہ گلا ہے جس پر شمر کا خنجر چلے گا۔ اللہ اجرکم اللہ، جناب زہرا آپ کو اجر دے۔ مولا حسین آپ پر رحمت نازل کرنے کا سبب بنے۔ اس کے بعد جب گلے کا بوسہ لیا نا، سنو گے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھ کے کہتے بہن تو نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا، مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ اپنی چادر ہٹا لے۔ بہن نے چادر ہٹا لی۔ امام نے بہن کے شانوں کو چومنا شروع کیا۔ بھیا یہ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا بہن میری شہادت کے بعد آپ کے شانوں میں رسن پڑیں گے تو وہ شام کے بازاروں میں ولایت۔ امام حسین تیار ہوئے، آمادہ ہوئے نکلنے کے لیے۔ جب آپ نکل رہے ہیں، بیویاں دامنگیر ہو رہی ہے۔ کوئی بیوی کہتی ہے بھیا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی بیوی کہتی ہے بابا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کوئی بیوی کہتی ہے آقا مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے گرتا ہے 70 مرتبہ، کبھی اٹھا کبھی گرا۔ حمید مسلم کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی پردہ گرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے حسین آخری ودا کے لیے آئے ہوئے ہیں، بیویاں دامنگیر ہو رہی ہے۔ حمید مسلم کہتا ہے ایک مطلب حسین جب خیمے سے نکلے مجھے ایسا لگا جیسے کسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں اجر دے دے۔ الہی تمہیں کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ اپنی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھے۔ مولا حسین حل مشکلات بھی باب الحوائج بھی ہے۔ آج زہرا بھی رو رہی ہے، آج علی بھی رو رہے ہیں، آج رات رسول بھی آرام نہیں کر رہے۔ جہاں جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے آج میرا غریب حسین کہہ رہے ہیں۔ امام آئے، گھوڑے پہ سوار ہونے لگے۔ توجہ کریں، چند جملہ۔ امام ذوالجلال پہ سوار ہونے لگے۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا امام گھوڑے پہ سوار نہیں ہو رہے بلکہ کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ چند مرتبہ میں نے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ حسین کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے جب بھی پہلے امام گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے عباس آگے بڑھ کر رکابوں کو تھامتے تھے، اکبر آگے بڑھ کے لگام پکڑتے تھے، امام کو سوار کراتے تھے۔ اب نہ عباس ہے نہ اکبر ہے، حسین کو کون سوار کرائے؟ اتنے میں حسین جو رہا نہ گیا، رک گیا مقتل کی طرف۔ اے میرے کلیل جوان بیٹا اکبر، اے میرے بھائی عباس، حسین گھوڑے پہ بچ نہیں سکتا، گھوڑے پہ سوار نہیں
عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن زینب تو زندہ ہے، زینب تو زندہ ہے۔ حسین آپ نے مجھے مدینے میں سوار کرایا تھا، آج میں کربلا میں سوار کرا رہی ہوں، میرے زانوں پہ بہو رکھ کے سوار ہونا۔ جب ماں زہرا سے ملاقات ہو جائے تو کہنا اماں میری بہن نے مجھے سوار کر کے بھیجا۔ اب کو بتاتا ہوں، گھوڑے پہ امام سوار ہوئے، لیکن امام نے کہا ذوالجناح مجھے لے چل۔ ذوالجناح کے قدم پہ قدم نہیں اٹھ رہے، امام حکم دے رہے، ذوالجناح قدم نہیں اٹھا رہے۔ امام نے کہا ذوالجناح اب تم بھی مجھے غریب سمجھ رہے ہو، تم بھی میرے ساتھ نہیں دے رہے۔ ذوالجناح نے اشارہ کیا پاؤں کی طرف، امام نے کیا دیکھا؟ سکینہ گھوڑے کی سمو سے لپٹی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی ہے مولا مجھے یتیم نہ کرنا، میرے بابا کو بیٹا۔ اللہ خدا کے ظاہر خیرت دے، آئندہ سال پتہ نہیں یہ موقع آتا کہ نہیں آتا، جتنا رو سکتے ہو رو، زہرا تمہیں جزائے خیر دے۔ حسین گئے، بس میں نے مکمل کیا، ابھی شبیہ ذوالجناح بھی برآمد ہوگی، آئے گی یہاں پہ شبیہ ذوالجناح بھی، بس توجہ کرنا۔ حسین میدان میں گئے، کافی جہاد کیا، وہ جو 3 دن کا پیاسا تھا صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کر تھک ہار چکے ہوئے تھے، زخموں سے چور چور تھے، لیکن اس شجاعت حیدری کا جوہر دکھایا۔ اکیلے حسین نے دشمنوں کو ذویل قبل تک پیچھے دھکیلا، ہزاروں کو پھنار کیا۔ اب جب مقام ذویل قبل تک امام پہنچے، ایک مرتبہ آواز غیبی آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ بس کر، ہم تم پہ راضی ہو گئے، اب آؤ ہماری طرف۔ بس آواز کا آنا تھا، حسین نے تلوار لی آنکھ میں رکھ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امام کے ساتھ میں دیکھا کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، لیکن میں کیسے بیان کروں؟ ایک ظالم ہرملہ نے آخری تیر چھوڑا جو امام کے سینے میں بے بس ہو گیا۔ تاریخ میں ہے وہ سینے میں جب تیر لگا امام آگے سے نہیں نکال سکے، پیچھے سے تیر نکال کے پھینک دیا۔ اتنے میں ایک ظالم نے کیسا پتھر مارا، امام کی جبین میں بے بس ہو گیا۔ امام نے زین پہ جھکا، جھک کے کہا گھوڑا مجھے خیمہ گاہ لے چلو، یا مجھے کسی ایسے نشیب میں اتار دو کہ جہاں میری بہن زینب مجھے دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں میری بہن دیکھ لے گی نا تو مرنے سے پہلے تاریخ کہتی ہے ذوالجناح امام کو نہ گرنے دیتا ہے، امام دائیں گرنا چاہتے ہیں، ذوالجناح بائیں ہو جاتے ہیں، بائیں گرنا چاہتے ہیں، ذوالجناح دائیں ہو جاتا ہے۔ وہ با وفا گھوڑا ہم ایسے کبھی نہیں نکالتے، جس نے حسین سے وفا کی ہے اس کا مقام ہے، اس کی عزت ہے۔ اس گھوڑے نے وفا کیا ہے، آج اس کی شبیہ ہم نکال رہے ہیں۔ تو بس امام حسین کو گھوڑے نے ایک ایسے نشیب میں اتارا، بس آگے چلو، ایک ایسے نشیب میں امام کو اتارا۔ راوی کہتا میں دیکھ رہا تھا امام نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ جب میں نے غور کیا کیا دیکھا، امام کو تو تیروں نے اٹھایا ہوا تھا۔ اتنے میں شبل ہاتھ میں خنجر لے کے آگے بڑھا۔ جب وہ مقتل میں پہنچا، زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہو گیا، طوفان میں طوفان آنے لگا۔ اتنے میں بہن سے جناب زینب سجاد کے خیمے بھائی سجاد اٹھو، کربلا میں قیامت برپا ہو گئی ہے۔ محمد خیمے کا پردہ ہٹا دو، خیمے کا پردہ ہٹا۔ امام نے دیکھا، دیکھ کے کہا السلام علیکم یا ابا، بابا میرا سلام قبول کر لو۔ سجاد بابا آ گئے، نہیں بھوبی اماں بابا نہیں آیا۔